مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ محبت، وہ بھی خدا کی محبت، ایک ایسی آتش ہے کہ جس میں انسان کو خود وہ جلا دیتی ہے، اور جس میں انسان خود فنا ہو جائے پھر انسان اپنے وجود کو نہیں دیکھتا، جس میں وہ خود جل جاتا ہے اسی وجود کو دیکھتا ہے۔ پروانہ جانتا ہے کہ وہ آتش کے گرد گھومے گا، فنا ہو جائے گا، مگر پھر بھی گھومتا ہے، کیونکہ اسے اس میں فنا ہونا ہے۔ خوب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم بغیر امام کے عشق الہی تک نہیں پہنچ سکتے۔ باب اللہ، توحید کا دروازہ امام ہے۔ جو کہیں خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، خدا سے محبت کی بات کرے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرے گا، کرے گا، لیکن وہ حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے امام کو نہ پہچانے۔ امام راستہ ہے، امام ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو اسے خدا تک لے کے جا سکتا ہے۔ خدا تک پہنچنا، یا یوں کہیں کہ خدا محتاج ہے، خدا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا یہ سسٹم ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ جیسے آپ دنیا کے بہت سارے سسٹم ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً پانی بہتا ہے، پھل درخت میں لگ کر نیچے کی طرف گرتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، کرنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز ایک سسٹم اور ایک نظام کے تحت ہے۔ اللہ کا سسٹم خامخواہ نہیں ہے، کن فیکن، ارادہ الہی ہے، لیکن یہ ارادہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہرج مرج ہے، یعنی بس ہو گیا ہو گیا۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ہمیں کرنی پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں فی الحال تو کرو، جیسے بھی ہو رہی ہے کرو، مثلاً کوئی بھی تار لگا لو، کوئی بھی اسپیکر لگا لو، مطلب ابھی تو ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے سسٹم میں ہرج مرج ہو سکتا ہے کہ ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمیں ایسا نہیں ملا، یا خدا کا نہیں ہے ایسا۔ ہم کیوں نہیں کر پاتے جو سوچتے ہیں؟ مثال، ذہن جو ہے وہ تخیلات کرتا ہے، یعنی سوچتا ہے۔ ذہن خلاقیت کرتا ہے۔ مطلب جو بچہ پینٹنگ بنتا ہے یا کوئی ڈیزائن بناتا ہے، وہ پہلے کہاں بنتا ہے؟ پہلے یہاں بنتا ہے، پھر وہ اس کو سامنے بناتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن کوئی خلاقیت کر رہا ہے، کوئی چیز ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، اب آپ کو اس کو باہر بنانا ہے، مطلب باہر بنانا ہے، تو کیا باہر بنانا آسان ہے؟ فوراً بنا پائیں گے؟ نہیں ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے کیا سوچا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک باغ ہونا چاہیے، ایک پارک ہونا چاہیے۔ اب آپ نے یہ سوچا، اب اس کو بنانے میں کیا لگے گا؟ زمین ہموار کرنی پڑے گی، کھاد ڈالنی پڑے گی، پودے لگانے پڑیں گے، پانی دینا پڑے گا۔ بنایا آپ نے، کتنا وقت لگے گا۔ لیکن ذہن میں باغ بنائے، آپ اپنے ذہنوں میں سب باغ بنائے، 2 منٹ میں باغ بن گیا، درخت لگ گئے، ہوا چل رہی۔ یہاں جو روح، جس برین اور دماغ اور جو ذہن ہے، یہ روح زمان اور مکان سے آزاد ہے، مجردات ہے، یعنی کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ جو سوچے سوچ سکتے ہیں، بغیر رکاوٹ کے یہاں بن رہا ہے، سب بن رہا ہے۔ لیکن اسی ڈیزائن کو مادے میں لے کر آنا، کیونکہ مادے میں رکاوٹ ہے، مادے میں بیریئر ہے۔ مثال کے طور پر انسان سوچے مثلا میں تہجد پڑھنی ہے، دعائے ابو حمزہ عثمالی پڑھنی ہے، ذہن میں سوچنے میں ٹائم لگے گا، ویسے پڑھنے میں کیا کریں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے، ہم جب نجف میں پڑھتے تھے، ایسے طالب علم تھے جو تہجد کی، وتر کی، قنوت میں دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہے کہ میں بولوں میں رات کو کھڑا ہوں، میں رات کو 1 پارہ پڑھ دوں،
جناب حبیب کے لیے خود امام فرماتے ہیں کہ ایک شب میں ایک قرآن کا ختم کرتے تھے. ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہیں رکاوٹ. آپ گاڑی کا ڈیزائن بنائے، ذہن میں گاڑی بنانی ہے، لوہا یہ وہ سب بنا لیا، اب باہر بنائے، رکاوٹ ہے. لوہا، ڈیزائن، پلاسٹک، انجینئرنگ، سب کچھ کرنا پڑے گا. تو یہاں تخیل جو ہے وہ چیزوں کا ڈیزائن کر دیتا ہے، لیکن باہر بناؤ رکاوٹ ہے. ہو جائے گا، ایسے نہیں کہ نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا، زمانہ لگے گا، ایکوپمنٹ لگے گا. خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے. خدا جب کہے کن، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو ارادہ کیا وہ ہو گیا، اور وہ ایسا ہوا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے کسی مخلوق کی سٹرکچر میں کہیں آنکھیں اوپر تھیں، کہیں آنکھ نیچے لگ گئی، ایسا کچھ نہیں. ہر چیز پرفیکٹ ہے پورے عالم کے اندر. زمین، آسمان، سیارے، ستارے. آپ اپنی ایٹونومی باڈی کو دیکھیں، جو میڈیکل پڑھتے ہیں وہ بچے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. انسان کی باڈی کے اندر کتنی رگیں ہیں، کتنے سیلز ہیں، کیسے، مطلب اگر آپ انسان بنانا چاہیے، اتنی باریکی سے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. اس کے برین کے اندر، شریانوں کے اندر، اس کے نرو سسٹم کو خدا نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. جب انسان مریض ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی معدے کا بھی مسئلہ تھا، برین کا بھی مسئلہ تھا، ہارٹ کا بھی. جب مریض ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح پوری کائنات ہے. زمین کے اندر جاتے جائیں تو عجیب مخلوقات، آسمانوں میں جائیں عجیب مخلوقات. ہر چیز پرفیکٹ ہے. ارادہ الہی ہے. اور جب یہ خدا ارادہ کرے کسی کو اپنا نمائندہ بنائے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا. کوئی اپوائنٹ ہم نے کیا ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے. وہ حجت خدا ہے روئے زمین پر. وہ کیسا ہوگا؟ وہ پورے عالم سے واقف ہے. اس کے لیے کوئی چیز کل پرسوں نہیں ہے. اس کا علم الہی ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے. اب جب انسان اس معرفت کو حاصل کرے گا تبھی تو اپنے آپ کو اس پہ فنا کر پائے گا. لیکن جب انسان کو یہ معرفت نہ ہو کہ میں اپنے امام کو کیسے پہچانوں اور امام تک کیسے، نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں پر عشق اور محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ جو انسان کو جوڑ سکتا ہے. اور انسان اس محبت تک پہنچنے کے لیے دنیا کی محبتوں کو کاٹنا پڑتا ہے.